بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 107 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے زیورات کی زکوٰۃ کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم زیورات کی زکوٰۃ وہ کتنی ہے اور کیسے ہے، یہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، تو اس حوالے سے ہم پڑھیں گے کون سی زیور ہیں جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور کون سے ہیں جن پہ نہیں ہوتی، یا کون سے افراد ہیں کہ جن کے زیورات کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور کون سے افراد ہیں جن کے مال سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ تو اس حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کے باب کا نام ہے باب زکوٰۃ الحلیہ، کہ یہ باب زیورات کی زکوٰۃ کے بیان میں ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ ان عائشۃ كانت تلی بنات اخیہا یتاما فی حجرها لہن حلی فلا تخرج من حلیہن الزکاۃ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے عبد الرحمن بن قاسم سے اور انہوں نے اپنے والد سے خبر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بھتیجیوں کی پرورش کرتی تھیں جو یتیم تھی، ان کے کچھ زیورات بھی تھے، تو آپ ان کے زیورات کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتی تھیں۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه فلا يخرج من حليهن الزکاۃ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے حدیث سنائی کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادیوں اور لونڈیوں کو زیور پہنایا کرتے تھے اور ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ قال محمد اما ما كان من حلی جوہر ولؤلؤ ملئت فیہ الزکاۃ على كل حال، واما ما كان من حلی ذهب او فضة ففیہ الزکاۃ إلا أن يكون ذلك يتيما أو يتيمة لم يبلغا فلا تكون في مالها زكاة، وهو قول أبي حنیفة رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں زیورات اگر موتی یا مونگے کے ہوں تو ان میں زکوٰۃ کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی، اور اگر سونے یا چاندی کے ہوں تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہننے والا بچہ یا جو پہننے والی بچی ہے تو وہ بالغ ہو، اور اگر بچہ یا بچی جو ہے یہ نابالغ ہیں ابھی، تو اس صورت میں ان کے مال سے زکوٰۃ بالکل نہیں دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے فرمایا کہ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ ما کان من حلی جوہر و لؤلؤ فلیست فیہ الزکاۃ، کہ علی کل حال کہ اگر وہ موتی یا مونگے کے ہوں تو ان میں زکوٰۃ کسی بھی صورت میں ہے ہی نہیں، یعنی اس میں تو یہ بھی نہیں کہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، فلیست فیہ زکوٰۃ، اس میں بالکل زکوٰۃ علی کل حال کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ تو بہرحال بالغ اور بالغہ کا جو ہے وہ کس صورت میں دیکھا جائے گا، اگر زیورات جو ہے وہ سونے یا چاندی کے ہوں تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ جو ہے وہ جو بالغہ ہوگی تو جب بالغ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اب احناف کا مسلک یہ ہے کہ مال یتیم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس مسلک پر قرآن و حدیث سے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں جو ذکر کیے جائیں گے، لیکن بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جو لوگ وہ احناف کے والے سے یوں اپنی کتابوں میں تحریر کرتے ہیں کہ جو لوگ یتیم کے مال پر زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یعنی احناف پر یہ اٹیک کرتے ہیں کہ احناف کے پاس
یتیم کے مال میں زکوٰۃ کی عدم فرضیت پر کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں ہے، جبکہ حقیقت حال میں دیکھا جائے تو احناف کے پاس کئی ایک اس معاملے میں دلائل ہیں، جیسا کہ دار قطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث موجود ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو کسی یتیم کی تربیت کرتا ہے اور اس یتیم کا اپنا ذاتی مال بھی ہو تو اسے تجارت میں لگا دینا چاہیے، یوں ہی پڑا نہ رہنے دے، کیونکہ اس طرح اس کو صدقہ کھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی اس ارشاد گرامی سے بالکل واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یتیم کے مال کا صدقہ دیا جائے گا، تبھی تو فرمایا کہ اسے تجارت میں لگا دو، ورنہ پڑا رہنے کی صورت میں ہر سال زکوٰۃ نکلتی رہے گی اور بالآخر وہ زکوٰۃ میں ختم ہو جائے گا اور صدقہ اسے کھا جائے گا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال سے بھی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اب احناف جو ہے وہ تو چونکہ کہتے ہیں کہ یتیم کے مال سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جبکہ دار قطنی کی جو روایت ہے، یہ جو مخالفین احناف ہیں، جو احناف کے مسلک کی تائید نہیں کرتے، تو وہ لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر احناف کے موقف کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ یتیم کے مال سے زکوٰۃ دی جائے گی تبھی تو اس کے مال کو صدقہ کھا جائے گا۔ تو اب احناف اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں جی، اس حدیث کے کئی ایک جوابات جو ہے وہ شارحین نے، محدثین نے دیے ہیں، بالخصوص یہ کہ یہ حدیث جو ہے وہ مرفوع اور مسند ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی جو ہے مثنی بن صباح، اس کے متعلق دار قطنی کی تعلیق میں جو ہے وہ یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ اس کی سند میں اعتراض کیا گیا، وفی اسنادہ مقال، اس کی سند میں اعتراض کیا گیا کیونکہ مثنی کو فن حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے، اور صاحب تنقیح نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ فقال لیس بصحیح، کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مرفوع حدیث جب صحیح نہیں ہے تو اس سے نہ استدلال درست ہوگا اور نہ ہی مسلک کے احناف کے خلاف اس سے بطور حجت پیش کیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا جو حجت بن ہی نہیں سکتی تو اسے دلیل بنانا یہ کون سی عقل مندی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پہلی بات تھی، جبکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی یتیم کے مال کو تجارت میں لگا دو کا، وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو زکوٰۃ کھا جائے گی، جس کو کہیں صدقہ نہ کھا جائے، بلکہ اس صدقے سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ خود یتیم پر اٹھنے والے جو اخراجات ہیں وہ مراد ہیں، اور صدقہ یہاں بمعنی نفقہ کے ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی نئی بات احناف نے کر دی ہے، بلکہ آپ احادیث کو دیکھیں تو کئی دفعہ پہ صدقہ بمعنی نفقہ کے وہ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ حضرت مقدام بن مادی کرب وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تو خود کھائے وہ بھی تیرا صدقہ ہے، اور جو تو اپنی اولاد کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ بھی تیرا صدقہ ہے، اور جو تو اپنے غلام کو کھلائے تو وہ بھی تیرا صدقہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے یہاں نفقہ کے لیے لفظ صدقہ ارشاد فرمایا، جس طرح یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ نہیں بلکہ اخراجات ہیں، اسی طرح جو آپ نے احناف کی مذہب کے خلاف دلیل پکڑتے ہوئے جو روایت پیش کی ہے کہ یتیم کے مال کو تجارت میں لگا دو کہ کہیں صدقہ نہ کھا جائے، تو کہیں صدقے سے مراد یہ کہ کہیں نفقے میں وہ خرچ نہ ہو جائے، کہ ظاہر ہے وہ یتیم پہ خرچ تو ہوتا رہے گا اسی کے مال سے، تو وہ ختم ہو جائے گا، تو لہذا جب تجارت میں لگا ہوگا تو اس کی آمدنی آتی رہے گی اور اس کا مال ختم نہیں ہوگا۔ تو حناف جو ہے وہ اس حدیث کو بھی اپنے عمل میں لیے ہوئے ہیں، لیکن اس کا معنی تو پہلے سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں یہ بات بھی ایک موجود ہے، یعنی اس حوالے سے ایک جواب کہ علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، حضرت سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک نے بھی یہی فرمایا ہے، اور صاحب عمدۃ القاری کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی قول ہے، اور ابو وائل، سعید بن جبیر، امام نخعی اور امام حسن بصری بھی اسی کے قائل ہیں،
اور ان سے اس پر صحابہ کرام کا اجماع بھی منقول ہے۔ جناب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اسی پر واجب ہوتی ہے جس پر نماز اور روزے لازم ہوں۔ اور حمید جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور المبسوط میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا بھی یہی قول ہے۔ تو اسی طرح حضرت جعفر بن محمد کے والد حضرت امام باقر سے بھی اسی طرح کا قول موجود ہے، اور قاضی شریح نے بھی یہی کہا ہے، اور اسے نسائی نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو اب یہ عمدۃ القاری کے حوالے سے میں نے عرض کیا، تو دیکھیں ان کی اس وضاحت سے بھی معلوم ہوا کہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ نہ ہونے کا مذہب یہ علماء کی بہت بڑی جماعت کے علاوہ جلیل القدر تابعین اور حضرات صحابہ کرام کا بھی ہے، بلکہ امام حسن بصری تو اس پر صحابہ کرام کا اجماع نقل فرما رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ احناف کو جو مذہب ہے وہ محض قیاسی نہیں ہے بلکہ وہ اجماعی مذہب ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ احناف سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اختلاف کر ہی لیتے ہیں، تو ان کو یہ رستہ مل جاتا ہے، ورنہ احناف کا مذہب یوں قابل ترک یا یوں لائق اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمارے سامنے مخالفین احناف نے ایک اور دلیل رکھی اور کہا جی کہ آپ کہتے تھے کہ نفقہ بمانا زکوٰۃ کے نہیں ہے، تو لو ہم آپ کو دار قطنی کی ایک اور روایت دکھاتے ہیں کہ جس میں جو صدقہ ہے اس کا لفظ ہی نہیں ہے بلکہ وہاں لفظ ہی زکوٰۃ کا ہے۔ کون سی حدیث ہے جی؟ فرمایا کہ دار قطنی میں جلد نمبر 2 میں جو ہے وہ باب وجوب زکوٰۃ فی مال الشبیہ والیتیم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ابو اسحاق نے حضرت عمر بن شعیب سے اور وہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کے مال کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ کہیں زکوٰۃ اسے کھا نہ جائے۔ تو اب کہتے ہیں کہ دیکھیں پچھلی روایتوں میں اگرچہ صدقہ کو نفقہ کے معنی میں لے لیا تھا، لیکن یہاں تو صاف صاف لفظ زکوٰۃ موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ یتیم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ خواہ اس میں تعویل نہ کریں۔ تو اب احناف اب کیا جواب دیں گے؟ اب تو زکوٰۃ کا لفظ آ گیا، تو احناف کی جانب سے ہم یہ کہیں گے کہ اسی روایت کی تعلیق میں آپ امام دار قطنی رحمۃ اللہ تعالی کے اگلے الفاظ بھی دیکھیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ اس روایت کا ایک راوی جو ہے وہ عبید بن اسحاق بتاتے ہیں، اور خود بتاتے ہیں کہ اس روایت کا جو ایک راوی عبید بن اسحاق ہے وہ ضعیف ہے، اور دوسری راوی جو ہیں ایک ان کے بارے میں حضرت ابن حبان کو انہوں نے جو ہے وہ مذہب پیش کیا کہ وہ مرسل احادیث کو مرفوع بنا کر موقوف کو مسند بنا کر پیش کرتا تھا، کیونکہ اس کی یادداشت بہت خراب تھی۔ لہٰذا جب یہ عیب اس سند کے 2 مختلف راویوں میں مشہور و معروف ہیں تو ان کی روایت جو ہے وہ ترک کرنے کی مستحق ہو جائے گی۔ تو اب اس حدیث سے مرفوع کو متروک کہا جائے گا، تو متروک حدیث کو احناف کے خلاف حجت بلا کیسے بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے؟ یعنی متروک تو ویسی متروک بمانا ترک کی ہوئی، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ احناف کے ہاں جبکہ قرآن و سنت کے علاوہ صحابہ کرام ہیں، تابعین کرام ہیں، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو احناف کے مذہب کی تائید کرتی ہے اور احناف کے مذہب کو ہی وہ صحیح مذہب قرار دیتی ہے۔ تو اب ان کا نظریہ، احناف کا نظریہ، یہ سارے جو ہیں وہ آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، موافقت رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ یہاں پر وہ حدیث لا کے پیش کرنا کہ جس میں اس طرح کی بات ہو اور جس میں متروک حدیث ہو جو لائق استدلال ہی نہ ہو، تو اس کو مذہب احناف کی مخالفت میں پیش کرنا یہ کس قدر جو ہے وہ غیر دانشوری ہے۔ حضرت اکرمہ جو ہے وہ فرمایا انہوں نے کہ لؤلؤ اور زمرد کے پتھروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اگر یہ تجارت کے لیے ہو تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی جو پیچھے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا تھا نا کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، زیورات وہ جو سونا چاندی میں سے ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، تو وہ اس کا جو مخرج ہے یا ماخذ ہے تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث پاک جو حضرت اکرمہ سے روایت ہے۔ اسی طرح مصنف ابن شیبہ میں ایک ہمیں شریک نے سالم سے انہوں نے سعید بن جبیر سے حدیث بیان کی، فرمایا کہ جو اس طرح کے ہیرے جواہرات ہیں تو وہ جو ہے تجارت کے بغیر ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔
تو بس اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ پتھر کی تمام اقسام پر خواہ وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اگر تجارت کے لیے ہیں تو پھر مال تجارت سمجھ کر ان کی زکوٰۃ دینا پڑے گی. تو بہرحال یتیم کے مال میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں، اس کا خلاصہ اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات ہیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کون سے زیورات ہیں جن پہ زکوٰۃ ہے، اور کون لوگ ہیں کہ جن کی زیورات پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ان 2 سوالات کے جوابات تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.